لاڈ صاحب وہ بات بتائیے، مجھے بڑی دلچسپی ہے اس بات سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے برطانیہ اور یورپ اور پوری دنیا میں مقیم جو پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے، جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، جن کے لیے برطانیہ میں رہتے ہوئے آپ قیادت کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ آپ نے میرے ٹیلی فون پہ یہ بات کی تھی کہ میں ٹی وی پروگرام میں آ کر یہ بات کروں گا کہ اگر پرویز مشرف کچھ ٹائم دیا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ صدر جا کر بنتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے برطانیہ کی۔ جی میں نے کہا تھا کہ اگر یہ پاکستان کے صدر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بنیں گے، اگر وہ بن جائیں تو میں سیاست چھوڑ جاؤں گا۔ انشاءاللہ میں نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کیونکہ وہ بنیں گے نہیں، وہ پاکستان پہلے تو جائیں گی نہیں۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ اگر وہ اتنے دلیر آدمی ہیں جتنے وہ کہتے ہیں کہ کمانڈو ہیں، ان میں ہمت ہے تو وہ دسمبر سے پہلے میرے ساتھ چلیں۔ جس دن وہ ڈیٹ کہیں، وہ دن کہیں، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ واقعہ مرد ہیں۔ اور باقی تو یہاں پہ بیٹھ کے تو میرے جیسے بڑے لیڈر ہیں جناب، اپنی بڑھیوں کے پاس بیٹھ کے سیاستیں کرتے، ان کو بھی ٹائم مل گیا، یہ بھی وہاں پہ۔ اور پھر ہماری کمیونٹی ایسی ہے کہ ہم لنگر شریف پہ ویسے بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر فوٹو کھنچوانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اگر فلم سٹار آ جائے، کوئی اگر ڈانسر آ جائے، ہمارے پاس کوئی بھی آ جائے تو ہم جو ہے وہ ایسی قسم کی جو ہے وہ باتوں میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں کوئی سنجیدہ آدمی ان کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا، کوئی سیریس پالیٹیشین ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر وہ واقعہ ہی پاکستان کے سنسیئرٹی۔ لاڈ صاحب ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو یہاں پر روکوں گا، سنجیدگی کے حوالے سے آپ نے بات کی، سینئر ترین جو جرنلسٹ ہیں ہمارے، ان کو باقاعدہ طور پر انوائٹ کیا گیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو چاہے وہ ٹکٹیں شکٹیں دی گئیں، جو کچھ بھی ہوا، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سینئر ترین جو پولیٹیشنز ہیں، سابق وفاقی وزراء ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس پریس لانچ میں بھی موجود تھا، میرے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کر ان کا نام صدارت کے لیے پیش کیا، ایک نے تائید کی، شیر اکبر نیازی صاحب نے۔ آپ ان کو سینئر اور سیریس جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اور کچھ سینئر جو جرنلسٹ وہاں پہ آئے تھے، آپ ان کو سیریس نہیں سمجھتے؟ عطاء الحق صاحب، جو جرنلسٹ آپ وہاں پہ رپورٹنگ کے لیے گئے تھے، آپ کا تو جاب بنتا ہے، لیکن جو سٹیج پہ کھڑے تھے ان کو اے آر وائی سے فارغ کیا گیا ہوا ہے، اور جو وزیر بھی تھے وہ فارغ ہو چکے ہیں، سارے ان امپلائڈ ہیں، سارے جاب کے چکر میں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسری آرگنائزیشن اور انڈیویجولز کو جو ہے وہ بلیک میل کے چکر میں۔ دیکھیں ہمارے پاس پرانا جنرل ہے، ہو سکتا ہے کوئی جنرل آ جائے تو ہو سکتا ہے ہم بھی ہو سکتے والی بات نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے، اگر آپ کے اندر جرت ہے، پہلے تو آپ فوجیاں جا کے آپ جناب فاٹا میں جا کے طالبان، مگر وہ تو لاڈ صاحب وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ تو اب اس وقت ہدایت دے سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا تھی کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن سے پہلے میں پاکستان میں موجود ہوں گا۔ جی الیکشن جو ہے وہ تو ویسے سکیجول تو 2013 میں اور دیکھیں جو سیاست میں سیریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کام اب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں لیبر پارٹی نے الیکشن ہارا ہے، ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے اگلے الیکشن کے لیے، یہ کھلی بات ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اگلے ہفتے میرے ساتھ چلیں، بلکہ اس مہینے کے اینڈ پہ چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں، وہ بھی چلیں، اور عطاء الحق صاحب آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی ویلکم وہاں پہ کیا ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور اگر چیف جسٹس صاحب ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ تو میں وہاں پہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سامنے گستاخی نہیں کر سکتا ہوں، وہاں پہ کورٹ میں کھڑے ہو کے ان کو پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے لاہور نذیر احمد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے آ کر بات کی کمیونٹی کے حوالے سے، پاکستان کی ظاہری بات ہے آپ بھی بہت زیادہ فکر رکھتے ہیں، آپ نے بھی بڑی نرم زبان استعمال کی، آپ نے کہا کہ میں وہ تلخ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے اپنی سیاست کے پہلے روز۔ وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ ابھی ایک دن کی سیاست ہے، پہلا دن ہے، ان کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اب ناظرین آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ صدر پرویز مشرف صاحب نے جو بیانات دیے، ایز اے اسٹوڈنٹ، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم کا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے تلخ قسم کے بیانات یہ ایک سیاسی لیڈر کو
یا تو اگر وہ لیڈر نہ ہو، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں سلمان تاثیر صاحب اور وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان جو نوک چوک ہوتی ہے، یہ کارکنان جو ہیں آپس میں نوک چوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ تلخ بیانی بھی کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتی ہے. مگر سیاسی لیڈران جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو آپ نے نہیں دیکھا کہ تلخ بیانات. کیا جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے برمنگھم میں کل کے جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے، کیا وہ سیاسی تھے؟ اس کا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے. ہمارے ساتھ زبیر گل صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ موجود ہیں، پہلی بار ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں پروگرام میں. زبیر گل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں. مہربانی سر. زبیر گل صاحب، آپ نے کل کا جلسہ سنا، پریس لانچ بھی آپ نے سنی. آپ کے قائد کے بارے میں بڑے تلخ جو ہے انہوں نے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے اتنی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیوں یہ باتیں کی؟ انہوں نے کہا جی کہ 2-2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرے بارے میں مجھے رگڑی جا رہے ہیں. اگر میں نے کوئی بات کر دی ہے تو میں نے کون سا جھوٹ کہہ دیا یا غلط کہہ دیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا کل کے جلسے سے جو انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے، اسی میدان میں انہوں نے پہلا قدم رکھا ہے، اس میں ہی وہ کل ہی لوگوں کی نظر میں، پاکستان کی 16-17 کروڑ عوام کی نظر میں وہ نااہل قرار دیے جا چکے ہیں. پاکستان کے تمام تجزیہ نگار، تمام سیاسی جماعتیں، تو آپ کے سامنے جس طرح کی انہوں نے زبان بولی، ہمارے قائد نے تو ہمیں اس طرح کی ہدایت نہیں کبھی بھی کی، اور ان کا جو طریقہ کار ہے، ہم تو ان سے ویسی ہی حلیمی والی زبان، تاکہ لوگوں کو ایسی باتیں کریں تاکہ آپ رول ماڈل کی طرح لوگوں کے دلوں میں آپ بس جائیں. ہم نے تو وہ زبان ہمیشہ استعمال کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان سے جس طرح سے وہ مفروری کی حالت میں ادھر رہ رہے ہیں، ان کو یہ زبان سوٹ نہیں کرتی. اگر ان کو سیاست میں زیادہ ہی شوق ہے تو سیاست کے بجائے آپ ایک ڈکٹیٹر جو اپنے دور میں پاکستان کے اس حالات میں جس نے پاکستان کو پہنچا دیا کہ پاکستان کے پہلے تو اس نے آئین کو توڑا، پھر پاکستان کے عدلیہ کے ساتھ جو اس نے کیا، پاکستان کی میڈیا کے ساتھ کیا، لال مسجد. نہیں یہ میں گل صاحب یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ اپنی پہلی پریس لانچ میں انہوں نے بڑے کلیئر طور پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کریڈٹ لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میڈیا کو میں نے بحال کیا ہے. میڈیا پہلے ایک PTV چینل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج اس وقت یہ دیکھ لیں وہ 70 چینل، جو 70 سے زائد چینل ہیں جو انہوں نے موقع دیا، اور وہی چینل جو ہے چل رہے ہیں، ان میں ایک آدھے میں اضافہ ہوا. وہ کہتے ہیں جی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے تو سب سے زیادہ کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے. تو سب سے پہلے میڈیا پہ بھی شب و خون اسی نے مارا، اسی ایک مفرور کے دور میں ہی آپ دیکھا کہ میڈیا کے ساتھ جو ظلم ہوا، ادھر میڈیا نے جو حق بات کہنی چاہیے تو اس نے جیسے میڈیا پہ پابندیاں لگائی. اور اس کے بعد میں اس کی جرائم کی جو لسٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان سے دیکھ لیں، جیسے نواب اختر بگٹی صاحب کا ان کو شہید کیا ہے انہوں نے، بلوچستان کے جو حالات پیدا کیے پہ کراچی میں آپ دیکھ لیں، 12 مئی کا واقعہ دیکھ لیں، 50-79 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جلسے رک کے دکھا کے یہ شخص کہتا رہا کہ یہ طاقت کا مظاہرہ ہے. اور پاکستان کی عوام کے ساتھ خیبر سے لے کے کراچی تک جس طرح اس نے خون کی ہولی کھیلی، اس کے بعد یہ کیا سوچتا ہے، یہ انسان سوچتا ہے کہ پاکستان کی عوام کا ہاضمہ کیا اتنے کمزور ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. پاکستان جانے سے اس کو کون روکتا ہے؟ اگلے الیکشن کا کیا، یہ ابھی جا کے تیاری کرے. پاکستان انشاءاللہ تعالی جب یہ قدم رکھے گا تو اللہ کی مہربانی سے اب دوبارہ ایسی کوئی بھی سیاسی جماعت غلطی نہیں کرے گی کہ گارڈ آف آنر دے کے اس کو واپس لوٹا دیا. نہیں مگر زبیر گل صاحب یہ دیکھیں، زبیر گل صاحب آل پاکستان مسلم لیگ قیام میں آ گئی ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور شیخ رشید صاحب کی جماعت، اور آپ یہ دیکھیں دوسری چھوٹی چھوٹی جو طاقتیں ہیں وہ آپس میں وہ مل چکی ہیں اور آل پاکستان مسلم لیگ بن چکی ہے. آل پاکستان مسلم لیگ اس وقت جو برطانیہ میں لانچ ہوئی ہے اس کے صدر ان کو بلایا گیا جمہوری طریقے سے، چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرامہ ہو، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دیتا، مگر دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا کچھ ڈرامائی انداز سے ان کو صدر بنایا گیا. مجھے یہ بتائیے
کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑی سی فکر انگیز بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور دوسری جو آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ ایم کیو ایم ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون سے تو ملنے والی نہیں ہے، اب ایم کیو ایم بھی اگر ہلاک کرے گی تو انہی کے ساتھ کرے گی، تو مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑی سی رکاوٹ آپ اس مستقبل میں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جماعتیں اس کے ساتھ ہیں وہ جماعتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کہ جو بھی پاکستان میں جو بھی ان کا گراف ہے اگلے الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن ان جماعتوں میں جو بھی کسی کا کوئی سیاسی کیریئر ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اس نے کل جو اپنی سیاسی جماعت کو اپنے اس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پہلے ہی جلسے میں پہلی اسپیچ میں جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے، اس نے تو ان جماعتوں کا بھی گراف خراب کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتحاد چل سکے گا اور ایسے صدر کو وہ زیادہ دیر برداشت کریں گے، وہ جماعتیں کیا برداشت کریں گی؟ ان کا رزلٹ تو آپ نے دیکھا، جو بھی ان کے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی آپ نے دیکھا، وہ ان کو جس طرح سے ریفیوز کیا پاکستان کی عوام نے لاسٹ الیکشن میں، تو آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس انسان کا، اس ڈکٹیٹر کا پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فیوچر نہیں، بلکہ اس ڈکٹیٹر کی ان حرکات کی وجہ سے پاکستان میں کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر نے ایسے دوبارہ ریٹائر جنرل نے سیاست نہیں کی، تو یہ اپنی حرکات۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جناب زبیر گل صاحب، آپ کا موقف بھی ہم تک پہنچا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام تک پہنچا، مگر کچھ حقائق جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اس بات کے، اس پر آپ زیادہ بہتر طریقے سے تجزیہ کر سکتے ہیں، آپ زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔ خورشید قصوری صاحب، امیر مقام صاحب، یہ یہاں پر تشریف لائے پریس لانچ میں، ظاہری بات ہے یہ پارٹی جو اناؤنس ہونے جا رہی تھی اس کے لیے تشریف لائے، ذرائع کے مطابق انہوں نے پریس لانچ میں شرکت نہیں کی، امیر مقام صاحب جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی واپس چلے گئے، خورشید قصوری صاحب وہاں پہ موجود تھے، شیر افغان نیازی صاحب نے صدارت کے لیے نام کی تائید تو کر دی، مگر برمنگھم میں ان کو جلسے کے بعد جو ڈنر تھا وہاں پر نہیں دیکھا گیا، اس کے علاوہ کچھ پاکستانی جرنلسٹ ہیں جو وہاں پر نہیں دیکھے گئے، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی فارورڈ بلاک کے مسلم لیگ کاف کے جو سیاستدان، لیڈران اور قائدین آئے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں پر نہیں دیکھا گیا، گو کہ وہ بلوائے گئے تھے، وہ آئے ہی اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ پریزیڈنٹ جو سابق فارمر صدر ہیں پرویز مشرف صاحب ان کی پارٹی کے لانچ کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں۔ ناظرین ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں، ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ میں نے حافظ حسین احمد صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما کو لائن پہ لیا، ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب مسلم لیگ نون کے ان کو لائن پہ لیا، لارڈ نذیر احمد صاحب جو ہیں وہ ان کو لائن پہ لیا، برطانیہ کے قائد ہیں، زبیر گل صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں برطانیہ کے، ان کو لائن پہ لیا، آل پاکستان مسلم لیگ کہ کسی نمائندے کو نہ تو مدعو کیا گیا اور نہ ہی لائن پہ لیا گیا، یہ آپ کے ضرور سوال ذہن میں ہوگا، مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے خصوصی طور پر ایک بار نہیں 2 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں اور آ کر اپنے موقف کا، اپنی پارٹی کا موقف بیان کریں، اور راشد قریشی صاحب سے میری خاص طور پر بات ہوئی، پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں بات کرنا ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں، یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ناظرین، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے ہماری سیاست ہے، پاکستان میں ہم لوگ بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، برطانیہ میں ہماری سیاست نہیں ہے، برطانیہ کے جو ناظرین ہیں ان کو ہم بتانا کوئی ضروری نہیں سمجھتے، ان کے سامنے نہیں کر سکتے، کہیں پہ بھی مجھے آپ لے جائیے ان کے سامنے، میں آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، اب میرا اس میں کوئی قصور نہیں، ان کو نہیں بلکہ پوری پارٹی کے تمام چھوٹے بڑے جو کارکنان ہیں ان کو میں نے رابطہ کیا تھا مگر وہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔